یہ تدبر قرآن میں نا جو انہوں نے بحث کیا ہے اس پہ رجم پہ، تو اس میں کیا کہتے ہیں انہوں نے جو حدیث کہی ہیں ان کا انہوں نے کوئی یعنی کہ اتنی اچھی طرح وہ جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ یہ رجم کی سزا جو ہے یہ صرف اس لیے دی گئی کہ ان کا پہلی کیریکٹر بہت خراب تھا اور وہ زمین فساد کرتے تھے اور باز نہیں آتے تھے. یہ ساری باتیں فاض. ایک تو انہوں نے اس صحابی کے بارے میں بہت ناجائز باتیں کہیں، کوئی اس کا کریکٹر اس کے علاوہ نہیں لوگوں کو نظر آیا کہ وہ کیسی باتیں کرتا تھا ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی حدیث میں نہیں آیا جب بھی کچھ ایسا کیس آیا زنا کا تو آپ یہی پوچھتا کہ تو شادی شدہ ہے؟ اچھا. آپ اس کا جواب انہیں آتا کوئی نہیں. کبھی یہ کہا کہ یہ گنڈا ہے یا شادی ہے یا نہیں، یہی پوچھا کہ احسان ہے شادی شدہ ہے. اس لیے انہوں نے یہ ایک نئی بات ہی گلی جو کسی مسلمان عالم اور فقیر فرقے نے نہیں کہی. سب مانتے تھے کہ شادی شدہ جو ہے نا اس کی سزا رجم ہے اور غیر شادی شدہ جو ہے ان کے لیے کوڑے ہیں. اچھا تو یہ باقی انہوں نے صرف 2 احادیث لکھی تھی. میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی تو آپ نے کوئی 4 بتائے تھے کہ ڈفرینٹ واقعات تھے. کوئی نہیں انہوں نے دی بہت ساری امت کے خلاف ایک نیا مسلک نکالا، بنیاد اس کی ہے کوئی نہیں، کچھ نہیں کی. اسی طرح جو غامدین ہے اس نے بھی ان سے یہ چرا لی بات اور پھر اس نے اور کچھ چیزیں اکٹھی کر لی. جی انہوں نے تو بلاسفیمی لاء پہ بھی لگا دیا نا یہی حدیثیں پہنا اس طرح وہ بڑا سیمی پتر لگا لی. ایک ہی ایس نظر آ گئی کہ کوئی بھی ایسے کام کرے نا وہ حرابہ کے ساتھ لے آؤ. حرابہ جو ہے نا وہ نہیں اس کا نام، حرابہ تو ڈاکے ہی ہیں کہ کوئی خون خرابہ ملک میں کرے اور حکومت کی جو ہے نا اس کو للکارے. یہ بلاسفیمی وغیرہ یہ رجم اس میں نہیں آ رہی. یہ خواب باقی ہے نا پنچاتانی ایسے اس کو نکالنے کا کیا فائدہ. اس نے تو کہا کہ یہ ان لوگوں کی سزا یحاربون اللہ و رسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو اللہ اور جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد. یہ تو ڈکیت قسم کے لوگ جو ہے نا لال نال کا مسئلہ پیدا کریں، خون خرابے کریں، ان کی باتیں ہیں. اس چیز میں ان کو لانے کی ضرورت نہیں رجم کے لیے اور بلاسفیمی کے لیے ان کے اپنے قوانین. اچھا یہ تو صرف ان کے لیے ہوتی ہے اللہ رسول سے جنگ. اللہ رسول تو آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں آتا ہے حضور کے بعد پھر وہ حکومت اسلامی ہے، جو اس کے ساتھ لڑتا ہے وہ اللہ رسول سے جنگ کرتا. اسی لیے حضور نے فرمایا جو امام کی اطاعت کرتا ہے وہ میری کرتا ہے، جو میری کرتا ہے اللہ کی، جو امام کی نافرمانی کرتا ہے وہ میرا نافرمان ہے. جو صحیح امام اسلامی حکمران ہوتا. صحیح صحیح. یہ جو ہے نا اس کو ہر جگہ کھینچے پھرتے ہیں. یہ عجیب ہی فرائی صاحب سے بات کی. ایک بات آپ کو شاید میں نے پہلے ہی بتائی، وہ ذہن میں رکھیں تو غامدی اور یہ صلاحی صاحب سب ختم ہو جاتے ہیں. جی ایک تو ہے کہ شادی شدہ نہیں، اس کے لیے ہے 100 کوڑا. جی جی وہ تو قرآن میں ہے نا. یہ قرآن کی بات، قرآن نے صرف زانی کی سزا بیان، صرف زانی، اس کے ساتھ اور کوئی شرط نہیں. اب وہ اگر شادی شدہ ہو جاتا الزان المحصن، ایک صفت اور اس کے ساتھ بس کی زانی ہے اور شادی شدہ زانی ہے، پھر اس کے لیے 1 سال 100 کوڑا اور 1 سال جلا وطنی یا قید، اگر وہ ابھی اکٹھے نہیں ہوئے. اور اگر وہ بالکل ایک دوسرے کے پاس انہوں نے موقع کہ وہ مل سکتے پھر کیا پھر رجم. اور اگر بوڑھے ہیں ہو گئے شادی شدہ ہے بیوی پاس ہی ہے اس نے بدکاری کی پھر جمع کہ اس کو 100 کوڑا مارو بعد میں رجم کرو. یہ 4 سٹیج ہے اس کے. جیسے جیسے جرم بڑھتا جاتا ہے کہ حلال کے موقع ہیں عمر بھی نہیں ہے پھر لوگ بدکاری کرتے ہیں تو ان کی سزا بڑھتی جاتی. صحیح ہے. تمہارا شادی شدہ ہے مگر ابھی تک نہیں وہ آپس میں ملے نہ ابھی پاس ہی ہے. ایک یہ ہمارے علماء جو ہے نا یہ شادی شدہ اس کو کہتے ہیں کبھی شادی ہوئی تھی، بے شک وہ مر چکی ہے یا اس نے طلاق دے دی، یہ کیا شادی شدہ ہوئی. وہ شیعوں کی بات جو ہے نا درست ہے کہ شادی شدہ سے مراد بیوی ہو اب اور اس کے پاس ہو، یہ بھی نہیں کہ یہ کسی اور شہر میں ہو یا دور دراز فاصلہ تک بھی نہیں. بالکل موقع تھا کہ وہ اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا. جعفری اس بارے میں جو ہے ان کے دلائل بہت وزنی ہے جس سے شادی شدہ کے اوپر لگتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ کہ نکاح ہوا اور اسی وقت طلاق دے دینا شادی شدہ شمار ہو گیا 10. اس کے بارے میں کیا فرق ہے؟ صحیح صحیح. شادی شدہ وہ جس کو یہ پناہ حاصل تھی اس کے پاس ہے، یہ بھی نہیں سفر میں آئی کہیں دور ہے، اس وقت اسی شہر میں ہے پاس ہے، پھر حرام کاری کرتا تھا. اور بوڑھا ہو کر بھی بات نہیں آتا جو تانا دیتے ہیں نا اصلاحی صاحب کے حدیث میں تو پھر آتا ہے کہ اس کو کوڑے بھی مارو اور اس کو سنسار بھی کرو. پھر تم کیوں نہیں مانتے دونوں سے؟ اور مانتے ہیں مگر یہ بوڑھے شادی شدہ کی ہے، اس کو پہلے کوڑے ماریں گے پھر رجم بھی کریں گے.
صحیح. ہمارے جو ہے نا شرافت الباری بخاری کی اس میں کئی صحابہ کا بھی لکھا ہے، مگر کہتے ہیں یہ شاذ مذہب ہے، جمہور نے نہیں لیا، 4 اماموں نے. بس ان کو یہی بیماری ہے نا کہ جب صحابہ سے بھی ثابت ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، اور یہ بھی مانا کہ بات بڑی مناسب ہے کہ جو اس کو ہے نا جرم میں شدت آتی کہ اس نے اس وقت بھی نہیں بتایا، خود مانتے مگر پھر کیا دیتے نہیں یہ جمہور کا وقت ہے. اس لیے میں نے شیعہ کہا نا، ورنہ یہ صحابہ سے ہی آ رہا. صحیح ہے. کیا مولانا صاحب دیتے ہیں رجم کا بھی بتا دینا آپ ذرا. رجم میں تو کہتا ہوں بالکل ثابت. اچھا تو کس طرح ثابت ہے؟ اس نے یہ بھی کہا کہ رجم جو ہے نا فتح باری کا حوالہ دیا ہوا ایک نے نامراد نے عمر احمد عثمانی نے کہ اس میں لکھا ہوا کہ کچھ مال کی بھی کہا ہے سارے. میں نے نکال کر دکھائی کہ کہاں فتح باری میں. وہ تو کہتے ہیں افریقہ میں کچھ خارجی موجود ہیں، تھوڑے سے ملے ہیں مجھے، ان کا بھی وہی نظریہ جو ان کے پہلوں کا تھا کہ رجم نہیں ہے، وہ خارجیوں کا رشتہ ہے، اس نے مارکی بنا دی. کتابیں کس نے دیکھ لی. اچھا تو اس کا کیا وہ مسئلہ کیا؟ اور سیٹ نہیں ہوتا بیٹا، کہیں تو سزا حضور نے بخار میں آیا کہ زانی زانیہ کو 100 کوڑا مارو. ٹھیک ہے. حدیث پاک میں آیا کہ 100 کوڑا اور سال جلاوطنی یا سال جیل. صحیح. ایک آیا کہ سنسار. صحیح. ایک حدیث میں آیا کہ 100 کوڑا اور سنسار دونوں اکٹھے کرو، پہلے 100 مارو کوڑا پھر سنسار کرو. اگر ان کی پریشانی ہے ہمارے علماء کی کہ ان سے یہ حدیثیں سیٹ نہیں ہوتی. رامدی کہتا یہ اضطراب اور تناقض جو کنٹراڈکشن، کہیں کوش یار یہ کوئی دین ہے. اب میں جب سمجھاتا ہوں کہ بے شک تم اس بات کو مانو یا نہ مانو، کتابوں سے سکھاؤں گا کہ 100 کوڑے سزا جو قرآن نے بیان کی وہ زانی ہے محض کی ہے، جو اس کو صرف زانی کہ اس کے ساتھ اور کوئی شرط نہ لگے. جب وہ زانی ہو جاتا کہ زانی ہے مگر شادی شدہ ہے، بیوی نہیں ابھی آئی، وہ زانی نہیں رہا، الزانی المحسن ہو گیا، شادی شدہ زانی. اس کی اصلاح پھر بیان کی گئی کہ اگر خام بیوی کرنی ہے مجھ سے سن لیں، یہ نہیں نقطہ بیان کریے شادی شدہ کر بس نکاح ہو گیا شادی شدہ نہیں. اگر بیوی ابھی نہیں آئی، رخصتی نہیں ہوئی، مباشرت نہیں کی، پھر سزا ہوگی 1 سال اور جلاوطنی یا قید اور 100 کوڑا کہ بیوی میسر سے کیوں نہیں لائے اس کو. اچھا جب بیوی گھر ہوگی قریب ہوگی، یہ بھی نہیں کہ سفر میں کیا ہوا، پاک ہے بیوی زندہ. یہ ہمارے فقہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو بے شک اسی وقت طلاق جی وہ شادی شدہ نہ. شادی شدہ اس کو مانا جائے گا جس کو حلال بیوی اس وقت میسر ہے اور اس کے ساتھ ہے مگر پھر اس نے حرام تزیع کی. اچھا اس کی سزا پھر سنسار ہے. صحیح. اور اگر وہ شادی شدہ ہے، بیوی ہے اور بوڑھا ہو چکا ہے، اب بھی حرامی باز نہیں آیا، تو اس کی سزا پھر سید جو حدیث میں ہے. اب ان اور ماں کو پریشانی اس کا ترجمہ کرتے شادی شدہ بھائی اس کا شیخ و شیخا کا ترجمہ بوڑھا بوڑھی ہے. وہ بوڑھے بوڑھی کی سزا ہے کہ اگر اس عمر میں بھی حرامی باز آیا پھر پہلے 100 کوڑا مارو اور بعد میں سنسار کرو. تو یہ 4 مراتب آپ رکھ رہے نا. غیر شادی کی، شادی شدہ میں رخصتی نہیں ہوئی، بیوی ہے رخصتی گھر میں ہے پاس ہے، اور ایک ہے کہ بوڑھا اور بیوی ہے. پھر چاروں کو رکھ کر حدیثیں بڑے کوئی اختلاف نظر آ رہے مجھے پتا ہے. اس میں نے آیت حرب کے بارے میں پوچھا تھا نا، سورہ مائدہ کی ہے میرے خیال سے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ڈاکے ڈالنا جو ہے نا یہ آتا ہے اس میں، ٹیررزم پھیلانا نا وہ حرب میں آتا ہے، تو ان کو قتل کرنا وہ لیکن آپ نے کہا تھا کہ اس میں جو ہے وہ اس میں کیا زنا بھی آتا ہے کہ زنا اگر بندہ بہت زیادہ عام کر دے اور تو وہ اس کو بھی اسی کے انڈر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس بارے میں جو کچھ فقہ جعفری میں نا وہی صحیح ہے فہد جی، کہ اگر کوئی آدمی جرم ایسے کرے نا جس سے پھر وہ معاشرے کے لیے بالکل خطرہ ہی بن جائے تو ایسے آدمی کو حرابہ کا کیا ہے ویسے ہی قتل کر رہا ہوں. انہوں نے زنا کا بھی یہی کہا نا کہ جو عادی اور زبردستی زنا کرتا ہے وہ بے شک تمہارا ہی اس کی سزا قتل ہے. بڑی عمدہ بات ہے کہ جو کبھی ایک بار کسی سے ہو گیا نوجوان سے غیر شادی وہ کوڑے ہیں. جو زبردستی کرتا اور عورتوں کو مجبور کر کے ان کے ساتھ بدفعلی کرتا اس کا سزا قتل ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ حرب کے انڈر آتا ہے یا نہیں آتا؟ نہیں اس کے تحت نہیں آتا. اس کا کیا مطلب ہے یہ جو لفظ ہے حرب جو آتا ہے اس میں؟ حرب تو جنگ کو کہتے ہیں، حرابہ لفظ بول دیتے ہیں نا اس جرم پر. اس میں تو بیان ہوا نا کہ جو لوگ خون ریزی کرتے ہیں، ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں کے مال لوٹتے ہیں، یہ ڈاکوؤں اور بدماشوں کے لیے آئی ہے نا.
اچھا اس میں ان تدبر قرآن میں مولانا امین احسن اصلاحی نے وہ اس کا بھی ریفرنس دیا ہوا کہ امام بخاری نے رجم کو اس آیت کے تحت لکھا ہے، اس طرح کر کے کوئی انہوں نے ریفرنس دیا ہوتا ہے امام بخاری کا. نہیں یہ تو پھر آپ مجھے نا مسجد میں یاد دلائیں، میں دیکھوں گا کہ امام بخاری رجم کو اس کے تحت لائے ہیں. اچھا چنے سے، ورنہ انہوں نے تو نا جو واقعہ ہوا تھا نا، کچھ لوگ آئے انہوں نے اسلام قبول کیا، مدینہ کی ہوا انہیں راس نہ آئی، آپ نے کہا بیت المال کے اونٹ ہے صحرا میں، وہاں جاؤ ان کا دودھ وغیرہ پیو، وہ ٹھیک ہو گئے. مگر ٹھیک ہونے کے بعد وہ نامراد مرتد ہو گئے. انہوں نے جو چروائے تھے ان کو قتل کیا، ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر کے اندھا کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، بڑے ظلم سے انہیں مار کرنا، اونٹ بھی ہنکا کر لے گئے. وہ پتا چلا تو پیچھا کیا گیا اور ان کو پھر گرفتار کیا، ان کے بھی ہاتھ کاٹے گئے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھر پھیری گئیں، وہ پانی مانگتے رہے، نہیں دیا زمین کو، پھر وہ کاٹتے رہے اپنے دانتوں سے، کوئی نہیں پانی دیا گیا انہیں، بہت بری طرح قتل کیے گئے. اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی نا. یہ لکھتے ہیں علماء رجم کا تو میں نے نہیں پڑھا، پڑھ لیں گے اگر وہاں امام بخاری نے لکھا. چلے صحیح. اچھا اس کے علاوہ یہ رجم کی جو دلیل ہے یہ صرف احادیث سے ملتی ہے ہمیں؟ احادیث سے ملتی. صحیح. اور بالکل جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو کوڑے بھی لگائے اور سنسار بھی کیا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق میں نے کوڑے لگائے ہیں اور سنت کے مطابق اس کو سنسار کیا، سنت ماننا چاہیے. اچھا صحیح. تو اس میں اصل میں وہ قرآن مجید میں جو ہے نا وہ ہے زانی اور زانیہ کی جو سزا ہے وہ 100 کوڑے ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے جو 4 سٹیجز بتائے ہیں اس میں جو ہے جو بندہ شادی شدہ ہوتا ہے اور بیوی پاس ہوتی ہے اس کو صرف رجم کی سزا دیتے ہیں، اسے جو ہے وہ کوڑے نہیں مارتے. تو لیکن یہ کیا قرآن مجید اگینسٹ نہیں ہے اسے کوڑے مارنے؟ یہ کامدی صاحب اور سارے یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو حدیث میں آتا کوڑے بھی مارو، سنسار بھی کرو، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. وہ اس کو اضطراب ثابت کرتے ہیں نا کہ حدیثوں میں پریشانی ہے، حالانکہ پریشانی نہیں. میں نے جو سٹیجز بیان کیے نا کہ اگر قرآن صرف زانی زانیہ کہتا اس کے ساتھ کوئی اور قید نہیں لگاتا، اس لیے زانی زانیہ وہی ہے جو شادی شدہ نہیں. جب لفظ اس کے ساتھ اور بڑھ جاتا ہے الزان المحسن، شادی شدہ زانی، پھر بات اور ہو جاتی ہے. اور جب ہو جاتا ہے کہ بوڑھا شادی شدہ زانی، پھر اس سے بھی آگے معاملہ چلا جائے. ساتھ قیدیں بڑھتی جاتی ہیں نا، وہ دفعہ تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے قتل ہے وہ قتل آمد اور ہے، پھر غلطی سے اور ہے، اسی طرح یہ بات. تو ذہن میں رکھ کر پڑے گا نا انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہوں گے. کہ جس کی شادی نہیں ہوئی کموارا ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ زانی زانیہ محض 100 کوڑے. اگر شادی ہو گئی، بیوی ابھی گھر نہیں آئی، رخصتی نہیں ہوئی، اس کے پاس نہیں تھی، پھر جو حدیث میں آتا ہے نا کہ 100 کوڑا اور 1 سال کی جلا وطنی یا قید، تقریب عام بھی آ جاتا ہے نا، سیٹ ہوتی دیکھتے جائیں. اور اگر بیوی پاس تھی، شادی شدہ تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ہمارے یہاں اہل سنت کہہ دیتے نا کہ شادی ہوئی تھی پھر بے شک اسی وقت مر گئی وہ شادی شدہ ہو گیا. یہ نہیں، وہ فقہ جعفری بہت معقول بات کرتی ہے کہ محسن تو کہتے ہیں کہ اس کو حفاظت حاصل ہے، بیوی ہو پاس ہو، یہ بھی نہیں کہ سفر میں ہے یا کہیں گیا ہوا تھا، ایسی بات بھی نہیں، پاس موجود ہو، پھر اس نے یہ حد پھلانگی اور یہ جرم کیا تو اس کی سزا جو ہے نا پھر رجم ہے. اور اگر وہ بوڑھا ہے اور پھر اس نے شادی شدہ ہوتے یہ حرام کاری کی، پھر بھی حیا نہیں کیا، تو اس کی سزا پھر یہ کہ پہلے اسے کوڑے لگائے جائیں اور ساتھ ہی رجم کیا جائے. اس طرح ساری حدیثیں جو ہے نا کہ صرف کوڑے اور 1 سال قید اور یہ جو رجم اور رجم کے ساتھ دونوں سزاؤں کا اکٹھا کرنا، کوڑے بھی اور رجم بھی، یہ ساری اپنی اپنی جگہ سیٹ ہو جاتی ہے، کوئی ان میں اضطراب اور پریشانی نہیں رہتی. اور اب عقل بھی ساتھ دیتی ہے کہ جیسے جیسے جرم شدید ہوتا جاتا ہے اس کے گناہ سے بچنے کے موقع حاصل تھے، مگر اس نے کیوں شریعت کی حد کو توڑا؟ جی جرم بڑھتا جاتا، سزا بھی بڑھتی جاتی. جی پوچھے نا کیا جی یہ صحیح ہے بالکل. اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس میں جو وہ ہے یہ فتح الباری میں نا شیعوں کے علاوہ فتح الباری جو ہے امام ابن حجر کی بخاری کی شرح، اس میں بھی رجم کے مسئلے میں انہوں نے لکھا یہ مذہب ہے تو الگ سا، مگر کئی صحابہ اور تابعین اسی کے قائل تھے کہ بوڑھے کو سزا دی جائے تو اکٹھا کیا جائے. تو وہاں انہوں نے لکھا کہ بات بڑی مناسب ہے مگر کیا کریں یہ تھوڑے لوگوں کا قول ہے، تو تھوڑوں کا ہے مگر بات جو صحیح ہے اس کو ماننا چاہیے.
صحیح ہے. اچھا نہیں مولانا صاحب چکر یہ ہے کہ جو آپ نے اب دیکھیں ایک جو آپ زانی محسن کی جو سزا ہے اس میں سے آپ کوڑے ہٹا دیتے ہیں, لیکن قرآن مجید نے وہ کوڑے سزا مقرر کی ہے تو وہ ہم ہٹا کیوں دیتے ہیں؟ وہ صرف پھر سنت پہ چلے جاتے ہیں ہم. نہیں, جب اس سے زیادہ سخت سزا آ گئی, جیسے ایک آدمی کو آپ نے کچھ تھوڑی سزا دینی تھی مگر قتل ہی کی سزا ہو گئی, اب اور اس کو سزا کیا دینی, چھوٹی سزاؤں کا کیا تو کرا, جب مار ہی دینا اس کو. لیکن قرآن میں یہ تو سیدھا سیدھا کہتا ہے نا کہ زانی اور زانیہ کو کوڑے مارو. نہیں, قرآن میں صرف زانیہ کا لفظ بولتا تھا, اس کے ساتھ قید نہیں نا کوئی لگاتا کہ شادی شدہ زانی, بوڑھا زانی, ایسے نہیں کہا, صرف زانی کا. تو واقعی جو کموارا ہے وہ صرف زانی ہے, اس کے ساتھ ابھی اور کوئی نہیں صفت لگی. مگر جب شادی شدہ ہو جاتا پھر زانی نہیں رہتا, وہ ازان المحسن ہو جاتا کہ شادی شدہ زانی. اگر وہ بوڑھا ہو جاتا تو پھر ازان شیخ ہو جاتا کہ بوڑھا, جو اس کے ساتھ کچھ لفظ اور بڑھتے جاتے ہیں وہ پھر سزا بدلتی جاتی ہے. صحیح. تو بیسیکلی یعنی کہ یہ ہم لفظوں پہ جا رہے ہیں, بالکل ہم وہ مفہوم پہ نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب اس میں اب ایک بندے نے اعتراض ہی کیا ہے کہ جو پھر اس کی آیت آتی ہے سورہ نساء کی ہے غالباً میرے خیال سے, کہ لونڈی اگر کرے تو اسے آدھی سزا دو. اب وہ کہتے ہیں آدھا رجم کیسے ہوگا؟ آدھی سزا کو لے کر یہ لوگ غلطی کھا گئے نا, وہاں آتا ہے کہ محسنات کی سزا کی آدھی سزا. واقعی محسنات شادی شدہ عورتوں کے لیے بولا جاتا, انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ شادی شدہ عورتوں کو جو سزا ملتی ہے اس کی آدھی. اب وہ کہتے ہیں شادی شدہ کو تم کہتے ہو سنسار کی تو آدھی نہیں ہو سکتی, مگر اسی پہرے کو رکوع کو اچھی طرح پڑھتے تو وہاں آ جاتا کہ اگر تم محسنات سے نکاح کی توفیق نہیں رکھتے تو لونڈیوں سے نکاح کر لو, مہر دے کر, جو کسی دوسری کی لونڈی ہے. اب وہاں جو ہے کہ جو محسنات سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا, ظاہر بات ہے محسنات شادی شدہ لے مانا تو وہ تو حرام ہے, ان سے شادی کیا کرنی ہے. وہاں محسنات کا معنی شادی شدہ نہیں بلکہ آزاد عورتیں, اس لیے کہا اگر آزاد عورتوں سے نکاح کی توفیق نہیں, زیادہ خرچے نہیں بن, چلو لونڈی کر لو. تو اس میں جو ہے نا کہ محسنات کی سزا کی نصف, وہاں شادی شدہ مراد نہیں. جو پہلا فکرہ شروع ہوا تھا وہی ہے کہ جب محسنات سے نکاح کی استطاعت نہیں تو لونڈیوں سے نکاح کر لو. محسنات وہاں مراد صاحب نے لیا کہ غیر شادی شدہ مگر آزاد عورتیں, کسی کی لونڈیاں نہیں ہیں. تو نصف سزا آزاد عورتوں کی, آزاد عورت کی سزا باقی 100 کوڑے ہی ہیں, جو شادی شدہ نہ ہو اس کا آدھا 50 ہی ہے. حدیث میں آیا کہ جو اور لونڈی زنا کرے اس کی حد 50 کوڑے ہے. اچھا اسے رجم نہیں کر سکتے ہم؟ نہیں, رجم نہیں کرتے. اچھا اس کے علاوہ اب آخری سوال یہ ہے کہ اس پہ بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زنا بالجبر اور زنا برضا میں فرق نہیں کرتے, حالانکہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ زنا برضا سوسائٹی کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے, اور اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے زنا بالجبر بھی عام ہو جاتا ہے, کیونکہ جو ہے وہ پھر یہ ایک ڈیفینس کے کیس میں بن جاتا ہے کہ زنا یہ ہم راضی تھے آپس میں, وہ کہتا ہے. تو وہ اس کے بارے میں بھی آپ کامنٹ کرتے ہیں نا ذرا, کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی میں نے کمنٹ کہ یہ رضا جو ہے نا یہ تو بہت زیادہ برا ہے. چلو کبھی ہو گیا کسی سے غلطی سے گناہ الگ گیا, مگر جب دونوں فریق رضامند ہو گئے جس کا مطلب کہ وہ دین سے بہت دور ہٹ گئے, یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے. ان کو سزا سخت دینی چاہیے تاکہ لوگ یہ اقدام جو ہے نا اس سے باز آئیں. باقی زنا بالجبر تو میں نے بتا دیا کہ اگر کوئی عورت نہیں کرنا چاہتی تھی, کسی نے زبردستی کی, تو پھر اس کی سزا کوڑے وغیرہ نہیں, نہ رجم, قتل ہی ہے, وہی ٹھیک بات ہے. اچھا عورت کو تو نہیں کچھ کہیں گے نا, ختم کر دینا چاہیے. عورت کو تو کچھ نہیں کہیں گے نا اس میں؟ نہیں, عورت جس کے ساتھ جبر کیا گیا وہ تو سورہ نور میں آ گیا کہ جن لونڈیوں کو بیچاریوں کو مجبور کیا جائے, اللہ نے کہا ان کو اللہ معاف کرنے والا, وہی انہیں گناہ نہیں. جو اکراہ کرے, زبردستی کرے, وہی مجرم ہے. جس کے ساتھ جبر کیا گیا وہ بیچاری معذور ہے. اچھا, اور جو زنا بالجبر کی سزا قتل ہے, رجم نہیں ہے؟ قتل ہے. یہی ان کا جعفریوں کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ میں زنا نہیں جو عام لوگ کرتے ہیں, یہ تو جبر ہے, جو گنڈا بن گیا اور حرامی نے. یہاں وہ حرابہ والی بات ٹھیک ہے, مگر وہ ہے یہاں نہیں گھسیڑنے کی ضرورت. صحیح ہے, صحیح. اچھا, اور یہ میں لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن کوشچن کلیئر ہو جائے نا ایک دفعہ, پہنچائیں میری بات لوگ. اچھا, اس میں یعنی کہ یہ جو زانی اور زانیہ والی آیت ہے یہ بیسیکلی زنا برضا کے لیے, یہ اس کے لیے نہیں ہے؟ بالکل ان کے لیے.
صحیح. اچھا مولانا صاحب آپ نے یعنی کہ یہ ایک دفعہ مجھ سے بار بار یہی کوشچن ہوتا ہے، یعنی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار زنا بالرضا تو بیسیکلی دو بندوں کا آپس میں افیئر ہے، تو انہیں کیوں اتنی سزا؟ زنا بالجبر میں ہونی چاہیے کہ عورت کے ساتھ یا مرد کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس لیے انہیں سزا صحیح ہے، لیکن جو راضی ہو کے کرتے ہیں ان کی کیوں سزا ہے؟ جن کے ذہن میں زنا کی برائی نہیں نا، وہ یہ فرق کرتے ہیں کہ رضا سے وہ کرتے ہیں. اس میں کیا زنا اللہ کے نزدیک قرآن کی نظر میں شرک کے برابر ہے. آپ دیکھتے ہیں سورہ نور میں اللہ نے کہا کہ زانی عورت سے نکاح کرے یا مشرک مرد یا زانی مرد، اور زانیہ جو زانی مرد ہے نا اس سے نکاح کرے کوئی زانیہ عورت یا مشرکہ، یعنی بیٹ میں کر دیا زانی اور مشرک کو، زانیہ اور مشرکہ کو. بہت بڑا جرم ہے یہ معاشرے میں پھیل جائے تو. جو اسلام کا منشا نکاح سے کہ عورت مرد تو پیدا ہوئے ہیں کہ وہ نکاح کے رشتے میں اپنے آپ کو باندھیں، جو بچے پیدا ان کی تربیت اپنے ذمہ رہیں، پاکیزہ سوسائٹی جس کا تسلسل جاری رہے، آئندہ نسلیں تیار اچھی مومن ہوتی رہیں. ورنہ یاشی اگر ہو جائے کہ زنا برضا کر کے اپنا اپنا راستہ لیں، کوئی بچوں کا سرپرست نہیں، وہ دھکے کھاتے پھرے اور ہپی بنتے پھرے، ایسی بات اگر رواج پا جائے تو اسلام کا تو سارا منشا ہی تباہ ہو گیا. وہ نکاح کو صرف ذریعے نہیں کہ گھر آباد کرنے کا کوئی ذریعہ، جو عبادت قرار دیا گیا کہ اتنا اجر ہے اس میں. یہ نماز روزے کی طرح اللہ نے قرآن میں کہا کہ نکاح کرو بیواؤں کے اور جو بیٹھے ہیں، وہ اسی لیے کہ اسلام چاہتا ایک تو یہ بدکاری سے بچیں موجودہ نسل، دوسرا یہ کہ اللہ دے تو آگے پاکیزہ اولاد پیدا ہو. زنا کی بات تو پھیل جائے تو پھر حرامی بچے دھکے کھاتے پھریں، کون ان کی تربیت کرے گا؟ صحیح. چلے صحیح ہے مولانا صاحب. اچھا آپ کو جو ہے نا رضا کی کوئی نہیں، رضا تو زیادہ جرم ہو گیا کیونکہ وہ دین سے باغی ہو گئے، اس گناہ کو خوشی سے کرنے لگے. صحیح صحیح. اچھا مولانا صاحب تدبر قرآن والی، اس میں انہوں نے حوالہ دیا نا امام بخاری کا. امام بخاری کا تو میں نے دیکھا یار، کتاب و تفسیر بھی آتے دیکھی جہاں یہ آتا ہے، وہاں بھی یہ کوئی بات نہیں. یہ انہوں نے یہاں رجم وغیرہ کی باتیں وہاں بھی کوئی نہیں، جہاں رجم کی ہے نا وہاں انہوں نے لکھا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ بتایا نا مجھے تو کہیں ملا ہوا. جی اچھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوگی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن مجید میں رجم کی سزا کا کوئی ذکر نہیں ہے، ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے. اس سزا کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت 33 سے ماخوذ ہے. یہی وجہ ہے کہ عہد رسالت میں رجم کے جو واقعات پیش آئے ہیں ان کی اس مخصوص نوعیت کے پیش نظر امام بخاری نے اپنی الجامع الصحیح میں انہیں آیت محاربہ کے تحت بیان کیا ہے، اور کتاب المحاربین میں ایک ایسی روایت بھی لائے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف میں بعض لوگ رجم کی سزا کا ماخذ سورہ مائدہ کی اس آیت کو سمجھتے تھے. یہ کوئی بتایا کوئی نمبر وغیرہ؟ کتاب المحاربین بتائیے. ایک کتاب المحاربین بتائیے اور ایک الجامع الصحیح بتائیے امام بخاری. نہیں، الجامع الصحیح تو بخاری کو ہی کہتے ہیں نا. اچھا اس میں بلایا ہے. اچھا جی، انہوں نے تو بس یہی لکھا ہے. یا یہ جو ہے نا یہ اس کی بحث میں جو سورہ نور کی ہے. سورہ نور کی؟ ہاں، جو سورہ نور کی انہوں نے ڈسکشن کی ہے نا، وہ جو اسلائی صاحب نے وہاں کی ہے. ہاں اسلائی صاحب نے، یہ اسلائی صاحب کی بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہاں نا امام بخاری نے تفسیر کا باب وہاں سورۃ مائدہ کی محاربہ والی آیت، وہاں تو اس کا نام و نشان نہیں زنا کی باتوں کا. اور جو پھر جہاں رجم وغیرہ کا بیان وہ بھی سارا میں نے پڑھا حدود کا. اب محاربین دیکھتا ہوں. اچھا چلے صحیح ہے. تو بس ملا وہاں کوئی بالکل ذکر نہیں. صحیح، تو بس اس کی یہ کلیئر کر دیں، باقی چیزوں میں یہ کلیئر ہو گئی ہیں. اور ایک اور ریفرنس بھی دے دیے گا. آپ نے کہا تھا کہ یعنی کہ جو زنا جبر کرے اس کی سزا قتل ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو ہے نا قتل کی سزا، پھر اسی طرح جو یہ سٹیج ہیں سارے، یہ بیٹا یاد فتح الباری میں حضرت ابو ذر سے اور اسی طرح چند صحابہ سے لکھے، انہوں نے کہا یہ بہت اعلیٰ بات ہے یار کہ ہر ایک جیسا جیسا جرم اس کا بڑھتا. اور پوری جو تفصیل ہے نا یہ فقہ جعفریہ میں انہوں نے یہ ساری باتیں جو ہے نا ڈیٹیل سے بیان کی کہ ایک غیر شادی شدہ ہے، ایک شادی شدہ مگر بیوی کی رخصتی نہیں ہوئی، ایک جو ہے اس کی بیوی اس کے پاس ہی ہے بالکل شادی شدہ مگر جوان ہے، ایک بوڑھا. ساری تفصیل سے انہوں نے، اور یہ جبر کرنے والا اس کی سزا بھی قتل ہے.
یہ سب چیزیں انہوں نے بیان کی. نہیں وہ صحیح ہے، اصل میں جو جبر کرتا ہے اسے رجم نہیں کرتے نا، اس کا کیا ریفرنس ہے؟ یعنی کہ اسے قتل کیوں کریں گے، اسے رجم کیوں نہیں کریں گے؟ جب قتل کر دیا تو قصہ ہی ختم ہو گیا. لیکن رجم والی رجم سے بندہ مر نہیں جاتا، رجم سے مرے گا. آپ دیکھیں رجم تو تب کرتے اگر وہ شادی شدہ ہوتا، یہ ہو سکتا ہے کنوارا ہی ہو، اس نے جبر کیا ہو، اس لیے ایک ایسی سزا مقرر کی کہ بس اڑا دو سر ان کا تلوار سے. شادی بے شک وہ شادی شدہ یا نہیں شادی شدہ نوجوان ہے یا بوڑھا ہے، جبر بہت برا ہے نا، گناہ. جی اچھا نہیں، لیکن موصف رجم والی سزا تو زیادہ سخت نہیں معلوم ہوتی کہ وہ اس میں یعنی کہ ٹارچر ہے. وہ ہے سخت ہے مگر وہ ہے صرف شادی شدہ کے لیے نا. جی وہ اگر کنوارے نے کیا ہو اقرار زبردستی تو پھر کیا بنے، وہاں تو رجم نہیں. اچھا چلے صحیح. جو شادی شدہ نہیں اس کے لیے رجم نہیں نا، مگر زبردستی کرنے والا ہو سکتا ہے کہ وہ شادی شدہ نہ ہی ہو، کنوارا ہی ہو. تو اہل سنت کیا کہتے ہیں اس پہ زنا بالجبر پہ؟ اہل سنت کیا کہتے ہیں زنا بالجبر؟ سنت یہی کہتے رہتے ہیں جو بس نا کوڑے مارو، وہ جبر کو کچھ نہیں نا ہم یہ دیتے کہ جبر جو ہے اتنی بڑی بات ہے، اس کی سزا کوئی نہیں انہوں نے بڑھائی. اچھا صحیح ہے، چلے صحیح. اچھا وہ ہو گیا نا، زنا بھی ہوا اور اکراہ کہ وہ مجبور کر دیا اس بچی کو. جی 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 اس کا نہیں نا ذکر کرتے. صحیح ہے. اچھا موسم تو بیٹا جیسے شیخ شلتوت نے ایک موقع پر عورتوں کے حقوق کی بات کی، انہوں نے کہا یار ہم نے اسلام کا دفاع کرنا ہے، بے شک ابن الیار کو ایک دو کی کہتے ہو، ہم نے کوئی کسی خاص مسئلہ کیا کرنا، جس طرح بھی اسلام صحیح ثابت ہو اور اس کے قوانین بہتر ہو لے لینا. بہت اچھا. وہ جامع ازہر کے شیخ تھے نا، انہوں نے عورت کے حقوق پر بات کی تھی تو سنیوں کا جو تھا یا شیعوں وغیرہ وہ نہیں کام دیتا تھا. انہوں نے کہا فلاں دو فقی جو گزرے ہیں وہ بھی بڑی چوٹی چیزیں، کیا ہوا اگر وہ نہیں سنی پھر کیا ہوا. آپ بھی یہ کریں نا، لوگوں کو بتا دیں کہ میں کسی خاص مسئلے کی حد میں نہیں رہتا، جو بھی مسلمان ہیں ان کی بات وزنی نظر آئے لے لیتا. میں نے بھی دیکھی کتاب المحاربین تو وہاں ہے ہی نہیں، مرتدین اور سارے عنوان ہیں، ذرا برابر ان میں یہ رجم کی نہیں. سب حدیثیں شروع سے آخر تک میں نے کنگال ڈالی، یہ کتاب ہی پوری پڑھ ڈالی، ذرا نہیں اس میں. یہ اسرائیل صاحب کے چیلوں سے کہنا غامدی اور دوسروں کو آپ کریں کہ یہ جو انہوں نے حوالہ دیا بتائیں نا بخاری میں کہاں یہ کوئی زنا کے واقعات رجم کے انہوں نے شاید کے تحت نہیں لکھے. کتاب التفسیر میں بھی سورہ مائدہ میں ایک ہی روایت ہے، اس میں ذکر ہی نہیں اس کا رجم یا زنا وغیرہ. وہاں تو وہ ہیں جو لوگ مسلمان ہوئے، آب و ہوا موافق نہ آئی، باہر چلے گئے، حضور نے بھیج دیا کہ بیت المال کے اونٹوں کا دودھ پیو. وہ تندرست ہو گئے بچہ، مگر وہ ظالم مرتد ہو گئے. انہوں نے پھر جو رکھوالے تھے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری، اندھا کیا، ان کو پیاسا مارا اور اونٹ بھی ہنکا کر لے گئے. وہ پکڑے گئے، وہ محاربین ہے جو اللہ یحاربون اللہ آج کہتا، وہ پھر پکڑے. حضور نے بھی آنکھوں میں سلائیاں پھیری، پیاسے مرے، پھر پانی نہیں دیا اور ہاتھ پاؤں کاٹے. وہ ایک روایت ہے وہاں. اور یہ جو ہے پوری کتاب المحاربین، اس میں مرتدوں کا، دوسرے خارجیوں وغیرہ کا بیان، کوئی رجم کی آیت نہیں یا نہ کوئی قصہ. پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، سرم میں سے بھی کچھ لوگ قائل سے، کوئی قائل نہیں. چلے سارا میں نے کنگال ڈالا. میں نے کہا پہلے یہی کام کرنا. ہاں چلیں. اچھا مولانا صاحب اس کا مطلب کہ زنا اس میں نہیں آتا، یہ محاربین میں سے یہ محاربین نہیں. یہ زنا کے مختلف مراتب ہیں جس کی سزائیں پھر شریعت نے مختلف کر کی ہیں. اس کو محارب کے تحت لانے کی کیا ضرورت. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے کہا نا حدیثوں میں پریشانی ہے، کہیں کچھ کا، یہ سب غلط جب میں نے بیان کر دیا جیسے پردے کا کر دیا. اسی طرح بچہ جو میں نے یہ رجم اور پھر رجم کے ساتھ کوڑے بھی دونوں سزائیں، پھر کسی کو کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی، کسی کو صرف کوڑے، ہر شے کو سیٹ کر دیا آپ کو. پھر کوئی بات کرے کہ کون سی حدیث رہ گئی پریشان کر رہی. صحیح ہے. چلیں بالکل صحیح.